آپ جائیے زیارت کیجیے مولا کی، پھر مولا کے شیعوں کو دیکھیے، ایک بڑا آئینہ آئی گلاس لیتے ہوئے جائیں پہ ساتھ، اور پورے ایران میں ڈھونڈ کر مجھے ایک غریب آدمی دکھا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آخرت کی مشکلیں طے نہیں کرتا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتا ہے، بشرطے کہ اسلام کو رسمی اسلام نہ بنائیے، اصلی اسلام بنائیے۔ ایک آدمی آپ کو خدا کی قسم معبود، تیرے عزت و جلال کی قسم آپ کو نہیں دکھائی دے گا ایسا جو جاہل ہو، علم دین کے معاملے میں جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کو اندازہ بھی نہیں، علم دنیا، سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، اس میں ایرانی سائنٹسٹ کہاں تک پہنچ گئے، دنیا خلاف ہے اس لیے چھپاتی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایران ہے کسی سے نہیں ڈر رہا ہے، سب ایران سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ یہ الہی صفت ہے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، سب اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اس میں بھی یہی صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سب اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ دین آپ پاس ہے، بشرطے کہ صحیح کہہ بھیا میں کبھی نہیں چاہتا میرے نام پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، بہت بچ کے میں گفتگو کرتا ہوں، اس اداب سے میں اپنے کو بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ حالات میں ہندوستان میں مولوی ہیں، عالم نہیں ہیں، ایران میں عالم ہیں، مولوی نہیں۔ بھیا ہاں کسی کو بھائی معاف کریں، میں خود ہی مولوی ہوں، میں خود بھی عالم نہیں، میں خود ہی مولوی ہوں۔ مولوی لڑاتا ہے، عالم ملاتا ہے۔ سب سے بڑے عالم کون تھے؟ ائمہ اطہار، جن کے پاس علم لدنی تھا۔ بھائی طیب صاحب آپ تو گھر کے پاس رہتے ہیں، آپ جو صاحب کہیں، ائمہ طاہرین کی سیرت کیا ہے؟ ایک آدمی ایک مشکل لے کر گیا، مولا ہم کیا کریں؟ وہاں سے ایک جواب آتا ہے، پڑھ لیجیے اصول کافی اتنی حدیث کتاب ہے، اللہ باس، نو پرابلم۔ ہم پرابلم لے کر گئے، ان کا نو پرابلم، پرابلم میں گئے، نو پرابلم، ہم مولوی کے پاس گئے، نو پرابلم نہ کہ پرابلم ہو گئی۔ کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں مسئلوں کا حل ہوتا ہے، جہاں معلومات کی کمی ہوتی ہے وہاں جہالت۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں بھی بندسی مولوی ہوں، پھنس کے رہ گیا ہوں۔ عزیزوں تو آپ کو ایک زندگی آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہے آپ کس سے وابستہ ہیں۔ آپ اپنے والد کے بیٹے نہیں ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ رسول ایسے صادق قومی نے کہا کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، تم اپنے باپوں سے پیدا ہوئے، وہ تمہارے نقلی باپ ہیں، وہ خالی وسیلہ ہیں، تمہارے اصلی باپ دو ہیں، ایک میں اور ایک علی۔ ان دو باپوں کے آپ بیٹے ہیں، باپ کیسے اور بیٹے کیسے، اور کیا۔ اس لیے جب کوئی جانے والا جاتا ہے تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہوا جاتا ہے کہ قبر میں نہ کوئی مولوی تمہارے پاس آئے گا، نہ کوئی رمال آئے گا، نہ کوئی جفار آئے گا، نہ کوئی تعویذ لکھنے والا آئے گا، نہ کوئی گنڈا لکھنے والا آئے گا۔ یہاں تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے، کیا کیا تم نے اس دنیا میں۔ اچھے کام کر کے آئے ہو بہت اچھا، برے کام کے لیے آئے ہو تو بہت مشکل ہو جائے۔ بس ایک بات عرض کر کے آپ رحمت ہے، ایک چیز جو مسلم ہے، سنی حضرات شاید ہوں، خدا کرے ہوں، سنیوں اور شیعوں دونوں میں مسلم ہے ایک بات کہ جنت میں صرف وہ چیز جائے گی جو پاک و پاکیزہ ہو۔ جنت میں نجس شے نہیں جا سکے گی، ایک نجس شے جنت میں جائے گی، ایک نجس شے جنت میں جائے گی، وہ ہے کتا۔ کتا قلب صادق میں نہیں جاؤں گا، جو قرآن میں ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا وہ جائے گا جنت میں، یہ سنی روایت بھی ہے۔ اور اس میں پھر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ چونکہ اس نے اولیاء خدا کی حفاظت کی تھی، اس حفاظت کا اجر یہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، مگر پہلے پاک کیا جائے گا پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں نجس شے جا ہی نہیں سکتی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کر چکا ہوں، اولیاء خدا کا مرتبہ زیادہ ہے جو اصحاب کہف تھے، یا رسول کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو جب اولیاء خدا کے محافظ کو کتا ہو، نجس ہو، پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جس نے رسول کی حفاظت کی ابو طالب وہ جہنم میں کیسے چلے گا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ بہت بس
نمازیں بہت ضروری ہیں. میرے پاس 15-20 منٹ کا وقت ہے. آپ کہیں گے مجلس کے بعد میں بیٹھا رہوں گا تاکہ آپ دل کی بھڑاس نکالیں. مجھے خوب باتیں سنا, مجھے غصہ نہیں آتا, مگر آپ مجھ سے پوچھیں, ہو سکتا ہے میں واقعی غلطی کر رہا ہوں. نماز کی بہت اہمیت ہے, روزے کی بہت اہمیت ہے, حج کی بہت اہمیت ہے. لیکن کوئی صاحب دکھا دیں کہ نمازی سب سے بہتر ہوتے ہیں. رسول کی زبانی دکھا دیجیے کہیں کہ نمازی سب سے بہتر ہوتے ہیں, روزہ دار سب سے بہتر ہوتے ہیں, حاجی سب, یہ سب عبادتیں بہت اہم ہے, اس کی عظمت. مگر رسول یہ نہیں فرماتے ملیں گے کہ یہ سب سے بہتر, یہ سب سے. رسول کیا کہیں گے؟ خیر الناس من نفع الناس. نماز اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ, حج اپنی جگہ, لیکن بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے, جس سے دوسرے انسانوں کے مسئلے حل ہوتے رہیں. مشکلیں حل کرنا اسلام کا مقصد ہے. اسی لیے ہمارے جو ائمہ طاہرین تھے سب مشکل کشائے خلق. وہ نہیں دیکھتے کون آدمی ہے مشکل میں, چھڑاؤ, کافر ہے ہوا کرے, بے دین ہے ہوا کرے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی خلقت پر رحیم و کریم رہیں. جس دن آپ نے یہ صفت اختیار کر لی اسی دن سے ہندوؤں کی دشمنی ختم ہو جائے گی. میں نے ایک واقعہ سنا ہے آپ کو کئی جگہ. میں جا رہا تھا علی گڑھ گومتی ایکسپریس سے. اب گومتی میں جو اے سی چیئر کار ہوتی ہے اس میں جو سائڈ کی ہوتی ہیں وہ 2 سیٹیں ہوتی ہیں. میں جو گیا اپنی سیٹ کے اوپر تو میری کارنر سیٹ تھی ادھر والی, اور جو ونڈو والی سیٹ تھی وہ ایک سجن کے پاس تھی. وہ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہندو تھے, ہندو ہمارے بھائی ہیں, ہندو بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہ ذرا خطرناک تھے. اب میرا لباس انہوں نے دیکھا, میری داڑھی چھوٹی سی دیکھی, میری ٹوپی دیکھی, سمجھ گیا میں کون ہوں. بڑا برا سا منہ بنایا انہوں نے جس کو میں نے محسوس کر لیا. اب میں کیا کرتا, میری سیٹ وہی تھی, میں ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا. میں نے ٹائمز آف انڈیا لیا تھا, اس کو پڑھنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ وہ میری گدی کے اوپر سے اپنی گردن نکال کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے پیپر کو ریپ کر کے میں نے کہا مجھے کوئی ماشاء جلدی نہیں, آپ پہلے اس کو پڑھ لیجیے, پڑھ لیجیے گا مجھے آپ دے دیجیے, میں بعد میں پڑھ لوں, کوئی پرابلم تھوڑی ہے. تھوڑا سا میں گھسا ان کے دل میں کہ میں اتنا برا نہیں ہوں اتنا برا وہ سمجھتے تھے. اتنے میں کانپور اسٹیشن آ گیا. میں نے ایک چوٹ اور کی. وہاں سے میں ایک پیالی کے بجائے وہ مٹی کی جو آپ کھورے ہوتے کیا کہلاتے ہیں, 2-2 روپے کے ملتے تھے, پرانی بات ہے. میں 2 لے کے آ گیا. ایک مہینے آہستہ سے ان کی ٹیبل پر بس 2 روپے میں نے اسے خرید لیا. 2 روپے میں جو مجھے دشمنی نظر سے دیکھ رہا تھا مجھے پیار کی نظر. آپ تو بڑے اچھے سجن دکھائی دیتے ہیں, آپ تو بڑے اچھے. پھر جب میں اترنے لگا آلے تو وہ باقاعدہ رخصت کرنے آئے, گلے ملے, ہاتھ ملایا. آپ دوسرے سے محبت کا برتاؤ کریں گے دوسرا آپ سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. یہ گر ہے جو آپ کو میں بتاؤں. اسی پر اسلام آپ کو چلانا چاہتا ہے. دوسروں کے لیے مشکلیں ایجاد نہ کیجیے, کسی کو مشکل میں دیکھیے, اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ائمہ طاہرین کی سیرت ہے. اور بس مجلس میں ختم کروں. یہ سیرت کہاں کہاں دکھائی دے گی؟ کربلا کے المیت سے بڑھ کر تاریخ بشر کا کوئی المیہ نہیں ہے. نہ ہندوؤں میں ایسا المیہ ہے, نہ کرسچنس میں, نہ کہیں ہے ہی نہیں. انسان اتنا گر جائے گا یہ بھی نہیں, انسان اتنا بلند ہو جائے گا وہ بھی نہیں. نہ حسین کیسے والے حسین بلندیوں پہنچا ایسا کوئی, نہ اتنا پستیوں میں کوئی پہنچا. یہ ہیرے ہیں آپ کے پاس. حسین کا سلوک حر کے ساتھ کیا تھا. اچھا, اب اسی خاندان کی ایک فرد مجلس میں ختم کر رہا ہوں, امام زین العابدین علیہ السلام. آپ رات کو سوتے وقت میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ رات کو سوتے وقت ذرا امام زین العابدین کا تصور کیجیے گا. مثلا میں کہوں آپ کو سوتے وقت میں یاد آیا کہ میں نے کہا تھا کہ سونے سے پہلے امام زین العابدین, کیا تصور کریں گے آپ؟ دیکھیے میں غلط کراؤں ٹوک دیں. آپ تصور یہ کریں گے ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی, جس کے بے خطا معصوم عن الخطا, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی, کمر میں لنگر زنجیر, گلے میں توقع خاردار, پیچھے پیچھے زینب ام کلثوم کی ایسی خواتین, خلاصہ کائنات, وہ سربرہنا واہ محمدہ کہنا, یہی سب آئے گا نا, یہی سب یاد آئے گا نا آپ کو. یہ سب یاد آئے گا. زین العابدین خود یہ بھول جائیں گے, جن پر گزری بھول جائیں گے بھائی, جن پر گزری وہ کیسے بھول جائیں گے. اب کربلا کا سانحہ ہو گیا, مکے کا سانحہ ہو گیا, مدینہ کا سانحہ ہو گیا,
محمد بن مسلم ملعون جو یزیدی فوج کمانڈر تھا مر گیا، کم بخت خدا جہنم حاصل کرے۔ اب کمانڈر ہی مر گیا تو یزید لشکر ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا۔ اسی زمانے میں امام زین العابدین مکے اور مدینے کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں ریگستان میں۔ دور سے دیکھا ایک آدمی ریگستان میں دھوپ میں پڑا ہوا ہے، سمجھ گیا کہ اس نے پانی نہیں پیا ہے، یہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا ہے۔ امام سفر میں جا رہے تھے، سفر میں انسان ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، اس کے قریب آئے، پہچانا کہ یہ کون ہے، پہچانا کہ یہ کون ہے، پہچانا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ بھائی کا قاتل نہیں، علی اکبر کیسے بھائی کا قاتل ہے؟ علی اکبر کا مسئلہ دیکھیے، میں واللہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں کبھی کبھی زیارت پڑھتے پڑھتے شہادت آنکھوں سے مجھے آنسو بہنے لگتے ہیں، سوچتا ہوں میں کہ کیا حسین کی آپ اور علی اکبر کا ایسا شہزادہ جس سے حسین انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اتنا نیک، اتنا اطاعت شیار، ارے بس عصمت تک نہیں پہنچے تھے ظاہری اعتبار سے، بقیہ تمام صفات حسنہ۔ جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو علی اکبر کی شہادت کا اثر آپ نے برابر سنا ہوگا، امام پر یہ ہوا تھا کہ امام کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ جب چلے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، ارے بھئی گرتے پڑتے چلے، اور کیا کہوں آپ کے سامنے، یہ فرماتے ہوئے چلے علی اکبر ایک مرتبہ اور آواز دو تو میں آواز سارے پہنچ، بیٹا مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور جب اس بچے کی لاش امام خیمے کے اندر لائے ہیں، بھائی میں جاہل آدمی، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی حسین نے نعرہ مار کر گریہ کیا ہو، بہن کے سامنے لا کر بچے کی لاش رکھی اور چیخ مار کر روئے، کلیجہ پھٹ جائے وہ آواز۔ آپ غور کیجئے کہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بہرحال اس بچے کے ذکر کر کے میں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں۔ اب امام زین العابدین کا تصور، یہ اسی علی اکبر کا حرامزادہ قاتل تھا جس کا آپ لوگ حسین بن عمرو، یہ نام نہیں تھا اس کا، وہ دوسرا نام تھا، حسین بن تمیم تھا نام اس کا، خیر بار جو مشہور ہو گیا۔ امام نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، بھائی کا قاتل ہے۔ علی اکبر کیسے بھائی کا قاتل ہے؟ 18 برس کے نوجوان بھائی کا قاتل ہے، میرے پیاسے بھائی کا قاتل ہے، مؤذن لشکر حسینی علی اکبر کا قاتل ہے۔ اس کے سرانے امام بیٹھ گئے۔ ارے کون سا دل تھا بھائی، ذرا غور کیجیے، ملائکہ حیرت سے دیکھ رہا ہوں گا اس منظر کو، اس کا سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، دو دو قطرے پانی کے پلانا شروع کیے، چونکہ بہت زیادہ پہلے انسان کو آپ دم سے پانی پلاتے تو وہ مر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، امام نے اور پانی پلایا، اس کے ہوش آواز بجا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اس نے پہچانا امام کو، کہا آپ حسین کے فرزند زین العابدین ہیں، آپ علی ابن حسین ہیں؟ امام نے کہا ہاں میں علی ابن حسین ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا اچھا ہوا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر آپ پہچان لیتے کہ میں کون ہوں تو آپ اس جنگل میں مجھے پیاسا تڑپ تڑپ کر مر جانے کے لیے چھوڑ دیتے، پانی پلا کر میری جان نہ بچاتے۔ امام نے کیا کہا کہ نہیں، ہم نے تجھے پہچان لیا، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو فرات پر پہرے دے رہا تھا، تیرا ہی ایک نیزہ تھا جو میرے بھائی کے سینے پر لگا تھا، مگر حسین ابن نمیر، میں نام وہی لے رہا ہوں جو عام طور مشہور ہے، حسین ابن نمیر وہ تیرا کردار تھا، ہم تو تیری بھی پیاس نہ دیکھ سکتے۔ مجلس ختم کر دوں، یہ کمبخت ملعون بد نصیب حسین ابن نمیر اس کی پیاس کو جو امام نہ دیکھ سکے، جب اس کے سامنے سکینہ پیاس تڑپتی آتی ہوگی تو امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اور جب 6 مہینے کا بچہ ایک معصوم امام کے ہاتھوں پر پیاس کی شدت سے کروٹیں بدل رہا ہوگا، اس وقت امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ مرحوم کی روح کے اور یہاں جو اور مومن مومنات دفن ہیں ان سب کے اثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ۔
زیارت پڑھا دی آپ پڑھا رہے ہیں؟ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی سائر المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایھا المکتوم بالقدوس، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا مولا الایمان، السلام علیکم حجۃ الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وسهل اللہ مقتک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیتا ہوں اذان غم اب ہے، دیتا ہوں اذان غم اب ہے، صف ماتم کو تیار ہماری یا اللہ خیر العمل، یا اللہ خیر العمل، حسین یا حسین، شہ پر فتح مفتی یہ سخن بھی یاد رہے، دیتے ہو ہمیں شہ پر فتح مفتی یہ سخن بھی یاد رہے، دیتے ہو ہمیں شہ پر فتح مفتی یہ سخن بھی یاد رہے، گر غیظ کبھی آ جائے تو پھر، گر غیظ کبھی آ جائے تو پھر، ہے قوم یہ سب مختار ہمارے، خیر العمل یا اللہ خیر جیو، یا اللہ خیر العمل، حسین یا اللہ حسین، حسین یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مصروف ازاں رہتے ہو سدا تم لوگ دعائے زہرا، مصروف ازاں رہتے ہو سدا تم لوگ دعائے زہرا، مصروف ازاں رہتے ہو سدا تم لوگ دعائے زہرا، کہتے ہیں پیمبر شاد رہو، کہتے ہیں پیمبر شاد رہو، ہے بس یہ دعا ہر بار ہماری، خیر العمل یا اللہ خیر العمل، خیر العمل یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، 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 غم اب دیتا ہوں اذان غم اب، 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 دیتا ہوں اذان غم اب ہے، دیتا ہوں اذان غم اب ہے،
کو تیار ہماری کیا پڑھوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ یا سر دلوا دو بابا کا، یا سر دلوا دو بابا کا، یا دل کو میرے سمجھا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی، بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی، بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی، بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی۔ ان خون بھرے رخساروں کے، ان خون بھرے رخساروں کے بوسے مجھ کو دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ غربت کی کوئی حد ہوتی ہے، فرقت کی کوئی حد ہوتی ہے، غربت کی کوئی حد ہوتی ہے، فرقت کی کوئی حد ہوتی ہے، غربت کی کوئی حد ہوتی ہے، فرقت کی کوئی حد ہوتی ہے، غربت کی کوئی حد ہوتی ہے، فرقت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ عاشور کے دن سے بچھڑی ہوں، عاشور کے دن سے بچھڑی ہوں، اب بابا سے ملوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا
دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. سنتی ہوں کہ برچھی کھا کے گرے گھوڑے سے سلگتی ریتی پر، سنتی ہوں کہ برچھی کھا کے گرے گھوڑے سے سلگتی ریتی پر، سنتی ہوں کہ برچھی کھا کے گرے گھوڑے سے سلگتی ریتی پر، سنتی ہوں کہ برچھی کھا کے گرے گھوڑے سے سلگتی ریتی پر. تم زخمی سینہ اکبر کا، تم زخمی سینہ اکبر کا راہ مجھے دکھلا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. عابد سے سکینہ کہتی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. زندہ سے دعائے زہرا یہ بی بی کی صدایں آتی ہے، زندہ سے دعائے زہرا یہ بی بی کی صدایں آتی ہے، زندہ سے بلال و قاسم یہ بی بی کی صدایں آتی ہے، زندہ سے بلال و قاسم یہ بی بی کی صدایں آتی ہے. زوار کو میرے بلوا کر، زوار کو میرے بلوا کر نوحے مجھ کو سنوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. یا حسین یا حسین یا حسین اے حسین یا حسین اے حسین یا حسین یا حسین اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے حسین یا 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 حسین حسین یا حسین 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 یا 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 حسین 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 یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین Hussein